سبق کا پہلا نقطہ جو ہے نقطوں کے محدث اور فاصلہ، اس کے بارے میں آپ کو تو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ نقطہ کیا ہوتا ہے۔ اس ہیڈنگ میں ہم کو 3 نام دکھائی دے رہے ہیں، پہلا نقطہ، دوسرا محدث اور تیسرا فاصلہ۔ تو نقطے سے آپ اچھی طرح سے واقف ہو چکے ہیں، پچھلی سلائیڈ میں آپ نے نقطہ دیکھا۔ اب محدث اور فاصلہ کیا ہوتا ہے ذرا ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ذیل میں ایک عددی خط آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عددی خط پر جو نمبر ظاہر کرتے ہیں وہ ہمارے صحیح عدد ہوتے ہیں۔ تو آپ شکلوں میں غور سے دیکھیے، نیچے کی سمت میں ہندی سے دکھائی دے رہے ہیں اور اوپر الفابیٹیکل آرڈر میں کچھ ہم نے نام استعمال کیے۔ تو یہاں پر نقطہ اور محدث، اگر پچھلی سلائیڈ کسی کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی تو یہاں پر وہ بچہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ نقطہ یعنی کیا۔ تو آئیے ذرا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر نقطہ ڈی جو ہے وہ ایک کو ظاہر کرتا ہے۔ سنیے غور سے، نقطہ ڈی ایک کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پر 2 نام ہم استعمال کر رہے ہیں، نقطہ اور محدث۔ تو نقطہ تو آپ کو پتہ چل گیا، نقطہ یعنی انگریزی کے تمام الفابیٹ، اور محدث یعنی وہ الفابیٹ جس نقطے کو ظاہر کر رہے ہیں وہ اس کے محدث ہوں گی۔ تو یہاں پر ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ عدد 1 کو نقطہ ڈی کا محدث کہتے ہیں۔ تو پیارے طلبہ، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا نقطہ اور محدث کیا ہوتا ہے۔ آئیے اور مزید دیکھتے ہیں ہم اس میں۔ اگلا نقطہ ہم نے بی استعمال کیے، جو عددی خط پر نفی 3 کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ بی کا محدث نفی 3 ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس اے کا محدث نفی 5 اور ای کا محدث نفی 3 ہے۔ تو پیارے بچوں، نقطہ اور محدث، نقطہ انگریزی کے الفابیٹ سے ظاہر ہوتا ہے اور محدث ہمارے ہندسی عدد ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے 2 باتیں ذہن نشین کر لیے۔ اب آئیے، اب ہم فاصلے کی طرف آتے ہیں، اسے ہم مثال کے ذریعے سمجھیں گے۔ فاصلہ، اب ہم نقطہ بی اور نقطہ اے کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے یہ ہم معلوم کریں گے۔ تو پیارے طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ نقطہ بی کا جو محدث ہے وہ نفی 3 اور نقطہ اے کا محدث نفی 5 ہے، ہم کو ظاہری صورت میں دکھائی دے رہا ہے۔ اب ہمیں ان کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنا ہے، تو درمیانی فاصلہ معلوم کرنے کے لیے ہم ڈی یعنی درمیانیت ڈی آف اے بی برابر، لیکن اس سے پہلے ہم جب کسی 2 نقاط کے درمیان میں اگر فاصلہ معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بڑا عدد پہلے لکھتے ہیں اور اس میں سے چھوٹے عدد کو مائنس کرتے ہیں۔ تو نفی 3 اور نفی 5 میں بڑا عدد کون سا ہے؟ نفی 3 ہے۔ نفی 3 بڑا عدد ہے نفی 5 سے، اس لیے ہم نفی 3 کو پہلے لکھیں گے اور نفی 5 کو بعد میں۔ آئیے مزید علامتوں کا بنیادی عمل آپ کو آتا ہے، نفی 3 جیسا ہے ویسی رہے گا اور نفی نفی جمع ہو کر جمع کا 5 ہو جائے گا۔ اب آپ کے پاس 2 مختلف علامتیں دکھائی دے رہی ہے، تو مختلف علامت میں آپ کو پتہ ہے کہ نفی کا عمل ہوتا ہے، اس لیے ہم 5 میں سے 3 گئے، بچا 2۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اور بی ان 2 نقاط کے درمیان میں 2 اکائی کا فاصلہ